دوستوں، آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن خزانے لوٹنا چاہتے ہو، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو، اپنی تمام خواہشات، تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو پھر آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اکابرین فرماتے ہیں کہ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات کیا ہے؟ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس ایک رات کی عبادات 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوستوں، ہو سکتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر جمعرات کی رات میں ہو۔ قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے، اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں اس سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہوں پہ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات پہ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ دوستوں، ویڈیو کے آغاز میں ہی میں آپ سے اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ توجہ کیجئے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ دوست احباب بھائی بہن ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھتے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ، وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ کے واسطے پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہو کر لینا، لیکن آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا، کیونکہ یہ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے۔ دوستوں، آج جس بھائی بہن سے اس ویڈیو کے مکمل دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ اس کے وارے نیارے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کی توفیق میرا رب ان کو ہی عطا فرمائے گا جن کے مقدر سنوارنے ہوں گے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار ہی آتی ہے، اس لیے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آج کی رات یہ وظیفہ کر لو، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا آپ نے کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ دوستوں، آپ نے اس ویڈیو کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا، آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں۔ دنیا کے جس کونے تک آپ اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ انسانیت اور امت محمدیہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں
تو پھر اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج اللہ پاک کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سوشل میڈیا دیا، لیکن ہم لوگ اس کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ اپنی بات چند منٹ یا چند سیکنڈوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، پہلے کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، مہینوں تک قاصد سفر کرتے تھے، پھر پیغام جاتا تھا۔ آج یہاں پر صرف ایک کلک کرتے ہیں اور چند سیکنڈوں میں آپ کا پیغام ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک کی اس عظیم نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے۔ اپنے تمام واٹس ایپ گروپ پہ اور تمام فیس بک کے پیجز پر آپ لوگ اس کو شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ جس طرح سے خلوص کے ساتھ، جس طرح آپ لوگ اپنی اچھی نیت کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ جس طرح مجھے ثواب مل رہا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، جو اس بات کو چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے تو پھر وہ اللہ کی مخلوق پر بھی رحم کرے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو تو پھر وہ اللہ پاک کی مخلوق کے لیے آسانی کرے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ پاک کے رحم کا آپ لوگ حصہ لے سکیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنی کسی ناممکن حاجت کو لے کر بھی بیٹھیں گے، آج 24 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کا دن تو ویسے ہی بہت زیادہ قدر و قیمت کا منزلت رکھتا ہے، اور اس رات میں اللہ پاک بہت زیادہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ ویسے بھی رمضان کا جو ایک عمل ہے وہ 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور آج ویسے بھی جمعرات کی رات ہے۔ اللہ والوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جمعرات ہو، تو اللہ والوں ہم لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی آخری جمعرات ہے، اس کے بعد پھر یہ جمعرات ہمیں عطا نہیں ہوگی، پھر ہمیں یہ 1 سال کے بعد ہی عطا ہوگی۔ اللہ والوں، اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال موجود نہیں۔ یہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی ذات نے آپ کو موقع عطا کرا ہے، آج مانگ لو، آج وقت ہے، آج مانگنا کل کے پچھتاوے سے بہتر ہوگا۔ آج کی رات اللہ پاک کو راضی کر لو، اللہ پاک کو منا لو، اور آج یہ عزم مسیم کر کے اٹھو کہ آج کے بعد گناہوں کے دلدل میں نہیں پھنسوں گا، آج کے بعد میں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ والوں، اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے کیا، اللہ پاک کس طرح سے ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، تو یقین جانیں ہم لوگ کبھی نماز چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اللہ پاک آسمانوں پر اہتمام فرماتا ہے کہ اب امت محمدی آئے گی اور نماز پڑھے گی۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے ہم لوگ روزوں کے ثواب سے بھی ناواقف ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ویسے بھی روزے کا اجر نہیں بتایا۔ صرف ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر پوری زمین کو سونا بھی بنا دیا جائے، پوری زمین کو سونا بھی بنا دیا جائے تو وہ تمہارے نفل روزے کے برابر ہو سکتی نہیں۔ تو اللہ والوں، یہ نفل روزے کا بتایا گیا ہے، اور یہ فرض ہے۔ فرض کا ثواب کتنا گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نفل کے اوپر کا جو ثواب ہے وہ سنتوں کا ہے، اس کے اوپر جو ہے پھر وہ ہمیں فرض کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ والوں، آج رب کی ذات ہمارے لیے آسانی فرما رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی توکل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بہت سارے ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم لوگ چھپ کے کھانا کھا سکتے ہیں، چھپ کر پانی پی سکتے ہیں، لیکن نہ چھپ کر کھانا کھاتے ہیں، نہ چھپ کر پانی پیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے جب منہ میں ہم پانی ڈالتے ہیں اور قلی کرتے ہیں، اللہ والوں، اگر 1-2 گھٹ پی لیں کس کو پتا چلے گا، لیکن اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک کا ڈر ہمارے دل میں رچا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم لوگ اللہ پاک کے جو فرمانات ہیں ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے، ہم لوگ ان پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بندہ سالوں سال مسجد کی شکل تک نہیں دیکھتا، مسجد میں آتا نہیں ہے، آج وہ بھی 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جو بندے، جو آپ کے دوست احباب آپ کے ارد گرد ہی ہوں گے، جو چنچی رکشے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی گانے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن
لیکن اس رمضان المبارک کے صدقے طفیل وہ لوگ بھی نعتیں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا کرم ہی ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہی ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو کتنا بابرکت بنایا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ اجتماعیت کی طور پہ ہم لوگ 11 مہینے کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے اوپر سیکنڈوں کے حساب سے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ تقوی اختیار کرتے ہو، اس طریقے کی زندگی کو جو اللہ پاک نے ایک مہینے میں آپ کی بنائی، اگر باقی کے 11 مہینے بھی گزارنا چاہتے ہو، اللہ والوں آج اس چیز کی دعا کرو۔ آج کا جو عشرہ ہے یہ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اگر اس عشرے میں آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا، سارے سال کی رزق، سارے سال کی کامیابیاں، سارا سال کی عزتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی ایک نئی زندگی کی شروعات کر دے؟ کیونکہ یہ عمل تو عرش الہی پر لٹک رہی ایک تسبیح کا ہے۔ اگر آپ لوگ عرش اعظم پر لکھے ہوئے ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات کتنا راضی ہوگی۔ اللہ پاک تو ویسے ہی سبحان اللہ اگر آپ لوگ خلوص دل کے ساتھ کہو تو اللہ پاک 70 جو ہے درخت لگا لیتا ہے جنت کے اندر، جس کے سائے میں آپ لوگ آرام کریں گے، اس کے پھل سے آپ لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہم لوگ اگر باقی دن میں سبحان اللہ کہیں تو ایک ہی ہمیں درخت ملتا ہے، لیکن یہاں 70 مل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ سورۃ الاخلاص اگر ایک بار پڑھتے ہیں تو 10 سپاروں کا ثواب دیا جاتا ہے، 3 بار پڑھتے ہیں تو ایک مقبول قرآن کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کے مہینے میں آپ لوگ صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، 70 مقبول قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دارن آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور یہیں تک بات محدود نہیں رہی، اگر آپ لوگ اپنے والد والدہ کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھتے ہیں تو اس بار اس مہینے میں ایک حج کا ثواب نہیں ملتا، یہ 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ حج جو کہ مقبول ترین حج ہیں۔ آج ہم لوگ اگر حج کرنے جائیں، جو حاجی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کتنی محنت اور کتنی مشقت کے بعد ہم لوگوں کو حج کا جو ہے وہ جب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ تو مقبول حج کا ثواب صرف ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے، پلک جب کو پھر دوبارہ 70 حجوں کا ثواب مل گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اگر اپنے بوڑھے والدین پہ، والدین بوڑھے ہو یا جوان ہو، والدین ہوتے ہیں، نبی پاک نے اور اللہ کے جو حبیب ہیں انہوں نے اس بات کو خلاصہ کر دیا کہ ماں باپ کو آپ لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھو، ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، 1 کروڑ بار نہیں، 1 ارب بار دیکھو، اللہ پاک آپ کو 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ والوں، ایک اور بات، جب آپ لوگوں کو اتنے ثواب ملتے رہیں گے تو آپ کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ پاک کے دوست بن جائیں گے، اللہ پاک کے ولی بن جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی زبان پر کلام فرمائے گا، اللہ پاک آپ کے وہ ہاتھ بن جائے گا جس سے آپ پکڑیں گے، وہ آپ کی آنکھ بن جائے گا جس سے آپ دیکھیں گے۔ اللہ والوں، آج اپنے اندر خود چینجنگ آپ لوگ محسوس کرو کہ اللہ پاک نے صرف اس ایک مہینے کی برکت سے آپ کو کتنے علوم عطا فرما دیے کہ آپ اس وقت کسی بندے کو نظر بھر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کے چھپے ہوئے راز تک دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ یہ پریشان ہے یا نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ غیبی علم اللہ پاک کی طرف سے ہی ہمیں دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ مخلوق کی جو ہے غم گساری کریں۔ اللہ والوں، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، اس عمل کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ عرش اعظم پر یہ لکھے ہوئے کلمات، عرش اعظم پر لٹک رہی یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے درجات میں بے شمار کی بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج 24 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ کر
وظیفے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے میں آج کے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ 24 رمضان المبارک 24ویں روزے جمعرات کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے پورے نام کے ساتھ ایک بار آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین طور پر بندوبست بھی فرمائے گا۔ اور اللہ پاک اجتماعی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جب مسلمان ایک جٹ ہو کر صرف ایک صف میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، ہم لوگوں کا تعلق مختلف ملکوں سے ہو سکتا ہے، لیکن کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رب ایک ہے، اور رب کا حبیب جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی ایک ہے۔ تو اللہ والوں میں خصوصی دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے میرے مولا، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، خوشادہ روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما دے، حلال ذرائع عطا فرما دے میرے مولا۔ حرام کی کمائی سے ہمیں بچا لے، شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے میرے مولا۔ ایسے روزگار سے بچا لے جس کو کھا کر ہم لوگ تیرے گستاخ بن جاتے ہیں، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں میرے مولا۔ ایسے رزق سے تو ہمیں دور کر، ایسی چاہت سے، ایسی پسند سے ہمیں دور کر دے کہ میرے مولا جس کو ہم لوگ اختیار کرنے کے بعد تیرے نافرمان بن جائے میرے مولا۔ آج جو کوئی بھی تنگ دست ہے، جو کوئی بھی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں طرح طرح کے جھگڑے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، بیچارگی کا عالم ہے میرے مولا، ان گھروں پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو قرضدار ہے میرے مولا، قرض کے دلدل میں پھنس چکا ہے، ان کے قرضوں سے ان کو نجات عطا فرما دے میرے مولا۔ تجھے واسطہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے عظمتوں کا واسطہ میرے مولا، امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا واسطہ میرے مولا، آج اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تو خالی مت لوٹانا۔ تجھے واسطہ تیری ربوبیت کا ہے، آج تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہے کہ میرے مولا جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں، اور جو بندہ دل میں جو حاجت لے کے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمام نیک اور جائز حاجاتوں کو پورا فرما دے، ان کی زندگیوں کو تبدیل فرما دے، مرتے وقت ان کے زبان مبارک پر کلمہ شہادت تو جاری فرما دے میرے مولا۔ ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا۔ قبر کی آزمائش سے بچا لے میرے مولا، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے میرے مولا۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے لواحقین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں میرے مولا، سب کی بخشش و مغفرت فرما میرے مولا، سب کی بخشش فرما دے، سب کی قبور کو نور جیسی بنا دے، سب کی قبور کو جنت کے باغات میں سے اعلیٰ باغ بنا دے، سب کی قبور پر کھڑکیاں کھول دے جنت کی میرے مولا۔ ہم سب مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم پناہ مانگتے ہیں تیری میرے مولا جہنم سے، ہم تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں میرے مولا۔ تیرا عذاب بہت سخت ہے میرے مولا، یہ نازک چمڑی تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی میرے مولا۔ تیرا غضب نہیں، ہم تیرے رحم کو طلب کرتے ہیں میرے مولا۔ ہمارا گمان ہمیشہ سے تیرے لیے بہت اچھا ہے، تو ہمارا رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے میرے مولا۔ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، معاف کر دے، شکلوں کو مت دیکھ، اعمال کو مت دیکھ میرے مولا۔ اس مقدس رات کو دیکھ، اس مقدس رات میں، اس مقدس مہینے میں میرے مولا، جو کوئی روزے رکھتا ہے، روزے کی حالت میں دعا کر رہا ہے، یا پھر بغیر روزے کی حالت میں دعا کر رہا ہے میرے مولا، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے میرے مولا۔ ہر بندہ روزے دار ہی ہوگا جو اس ویڈیو پر آیا ہوگا، اور جو کوئی روزہ نہ رکھ پا رہا ہو میرے مولا، ان سب کو توفیق عطا فرما میرے مولا۔ ہم سب کو حلال ذرائع عطا فرما، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر تو رحم فرما دے میرے مولا، کرم فرما دے۔
ہمارے گناہوں کی سزائیں ان کو مل رہی ہیں، ادھر کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، عورتوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ میرے مولا ستم اس پر یہ کہ کسی کو بتایا بھی نہیں جا رہا، نیوز پر بھی بات نہیں آ رہی کہ انسانی جو مسلمانی قوم ہے ان کو سمجھ میں آ سکے کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرے مولا اس شر سے بچا لے۔ میرے مولا مسلمانوں کو مسلمان ہی مار رہے ہیں۔ میرے مولا ایسی خبریں بھی سننے کو آ رہی ہیں کہ غزہ میں جو قتل و غارت ہو رہا ہے میرے مولا وہ لوگ مسلمانوں کے ذریعے ہی کروا رہے ہیں۔ ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ اپنے مسلمان بھائی پہ تلوار اٹھائے وہ منافق ہی ہوں گے۔ میرے مولا ان سب کا تو عبرتناک انجام بنا دے۔ میرے مولا جو کوئی بھی تیرے نظام سے ٹکرانے کی جرت کر رہا ہے میرے مولا ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار آپ لوگوں نے بالخصوص کمنٹ سیکشن میں آمین کہنا ہے اپنے پورے نام کے ساتھ۔ جتنی محبت آج آپ لوگ اپنے پیارے مسلمان بھائیوں سے کرتے ہیں آج اس محبت کا ثبوت دیں، اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور کہیے گا، اور آپ لوگوں نے کمنٹ میں بھی آمین لکھنا ہے تاکہ مجھے بھی تصدیق ہو جائے کہ ہم مسلمان بھائیوں کا دل کس طرح سے تڑپ رہا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعتکاف کی نیت کریں گے۔ اعتکاف کی نیت کریں، جن لوگوں کو نہیں آتی وہ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ نویت سنت الاعتکاف ایک بار پڑھ لیں، یہ آپ کی اعتکاف کی نیت ہو جائے گی۔ اور جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں تھوڑا سا سائیڈ میں جا کر بیٹھ جائیں کہ کسی اور انسان کی ان پر نظر نہ پڑے، تو ان کی بھی اعتکاف کی نیت ہو جائے گی، اور اعتکاف کا ثواب بھی آپ لوگوں کو جب تک آپ وہاں پر بیٹھے ہیں اس کا ثواب بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ لوگوں نے ایک بار نویت سنت الاعتکاف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار، 3 بار، 7 بار، 11 بار، جتنی آپ کو چاہتے ہیں اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا اتنا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں، ہر بندے کی الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں۔ آج آپ لوگ جو بھی خواہش لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں کوئی سی بھی جائز حاجات لے کر آپ لوگ بیٹھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، پرچے پر لکھ لیں تاکہ وہ بار بار آپ کی نظروں میں آتی رہے۔ اب آپ لوگوں نے فوراً سے جب آپ لوگوں نے اپنی خاص حاجت کا تصور کر لیا فوراً سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اب یوں محسوس کریں کہ آپ لوگوں کا تعلق اس دنیا سے کٹ گیا، آپ لوگ دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اللہ والوں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہو کر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا یہ تصور نہ بنے تو پھر آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ والوں جب آپ لوگ تصور بنا لیں اس کے بعد فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے ایک صفاتی نام کا ہے۔ یا رحمانوں کو آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی یہ صفت یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا رحمانو اللہ پاک کی وہ صفت ہے کہ جب گنہگار بندہ، عاجز و لاچار بندہ یا رحمانو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے پھر اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جائیں گی۔ آپ کو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے۔ یا رحمانو کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی حاجت نکلے گی، جو بھی بات نکلے گی، وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہے گی۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس کو اتنا نوازتی ہے، اس پر اتنا رحم فرماتی ہے کہ وہ بندہ تصور کر ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ اس عمل کو صرف آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کو اگر یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں ہلکی ہلکی نم ہونا آنسوؤں سے شروع ہو گئی ہیں، یا پھر آپ کا جسم جو ہے وہ لرز چکا ہے، آپ کا جسم کے اندر ایک کرنٹ سا پیدا ہو گیا ہے، تو یقین کریں یہ آپ کی وظیفے کی کامیابی کا سگنل ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے یا رحمانو کو 11 بار پڑھ لیا، پھر آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لیا، اس کے بعد وہ عرش اعظم پر ہلا دینے والی اور لکھنے والی تسبیح وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر یہ کلمات پڑھتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے رب دیکھ تیرا بندہ پڑھ رہا ہے، جو تو نے مجھ پر لکھا ہوا ہے وہ وہاں سے صدائیں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک اپنے شان کے مطابق فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کا حصار کر لو اور جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ اللہ والوں جب رب کی ذات راضی ہوتی ہے، جب رب نوازنے پر آتا ہے تو وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ اعمال بھی نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی شان ہی ایسی ہے کہ دینے والی ذات، رب کا مطلب ہی پالنے والا ہوتا ہے۔ اللہ والوں اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی پناہ میں آنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ پاک کے سوا آپ کا کوئی مددگار نہ ہو، تو یقین کریں اللہ پاک ایسا بندوبست فرمائے گا، حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو کہ شکر بھی کرے اور اللہ پاک سے ہر حال میں راضی بھی رہے۔ اللہ والوں آج ہم لوگوں کی جو پریشانی کا سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم لوگ آہوزاری کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے مولا یہ مجھ پر کیسے آ گئی، تیری مرضی ہے، چل تو نے دے دی تو دے دی، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ بھائی پریشانی آئے اللہ پاک سے بولو میرے مولا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ کے کوئی گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ والوں یہ پکڑ والے الفاظ ہوتے ہیں، یقین کریں بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ میں تو سن کے ڈر جاتا ہوں کہ جب لوگ بتاتے ہیں کسی سے کسی کا حال پوچھو، وہ یہ بولتا ہے پلٹ کے کہ بس یار مت پوچھو بڑا برا حال ہے، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یار اللہ پاک تم پر ظلم کرے گا؟ سوچو تو صحیح، تصور تو کرو، اللہ پاک آپ پر ظلم کرے گا؟ اللہ پاک دشمنی نکال رہا ہے آپ سے، ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ بس اس کو دے دو، بس پریشانی دے دو اس کو، یہ خوش ہو رہا ہے نا اس کو پریشانی دے دو۔ بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، رب کی پکڑ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور رب اپنے ان بندوں کو ہی سزا دیتا ہے جو رب کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ اگر اس پر جو آپ پر پریشانی آئی ہے اس پر اگر آپ لوگ صبر کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پریشانی پر آپ نے صبر کرا اور رب نے کیا اجر عطا کرا ہے، میں کہتا ہوں آپ کی خوشی سے جان نکل جائے گی، آپ کی روح قبض ہو جائے گی، روح پرواز کر جائے گی کہ کوئی اتنی بھی محبت کر سکتا ہے آپ سے۔ اللہ والوں وہ رب ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے کسی میں ہمت؟ ہماری ایک ماں کی محبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ایک ماں کی محبت، ہماری ماں ہم سے اتنے سوالات کرتی ہے کہ بیٹا پتر کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیا پریشانی ہوئی، تو پریشان لگ رہا ہے، وہ 10 طریقے کے سوالات کرتی ہے۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا اگر عالم کا آپ کو اندازہ ہو جائے، اکابرین فرماتے ہیں تمہاری جان نکل جائے، تم پریشان ہو جاؤ کہ رب اتنی محبت کرتا ہے اور میں نے زندگی کہاں گزاری، میں نے جوانی کہاں گزاری، میں نے بڑھاپا کہاں گزارا، جوانی میں نے عیاشیوں کے لیے رکھ دی اور بڑھاپے کے اندر میں توبہ کر کے بس اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے، یہ مسلمان ہونے کا اگر مطلب ہے تو پھر خوب مطلب ہے میرے بھائیوں۔ اگر اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں عطا کرا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرا ہے، سدھرنے کا موقع دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ 1 مہینہ عبادت کرو بس پھر 11 مہینہ عیاشی کرنی ہے، اس کے بعد پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ رب نے یہ اس لیے یہ مہینہ دیا ہے، نہ کہ سدھارنے کے لیے دیا کہ سدھار لو اپنے آپ کو۔
اللہ والوں سدھارنے کا وقت ہے. لوگ پڑھتے نہیں کس طریقے سے کون سی موجوں میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ سے بھاری الامن الحفیظ والی بات ہے. اللہ والوں جب آپ لوگ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار 41 ٹائمز پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے اب صرف 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ اور 3 باری سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک بار ہو گیا. اللہ والوں میرے ساتھ بھی پڑھتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ثواب ملتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 بار ہو گیا. اسی طریقے سے آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 3 بار ہو گیا. اس کے بعد 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار بھی آپ نے درود پاک پڑھا ہے اول اتنی بار آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھ لیں گے. پھر ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک ہر دعا کو آپ کو ہی قبول فرمائے گا. آپ لوگ بس اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اس عمل کو شروع کریے گا. انشاءاللہ ایسی کوئی حاجت نہیں جو اللہ پاک کی دسترس سے دور ہو. اللہ پاک کی دست قدرت میں ہر چیز ہے. اللہ پاک ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ والوں یہ راتیں یہ دن اگر گزر گئے نا پچھتاؤ گے, بہت پچھتاؤ گے. پچھتانے سے بہتر ہے آج اس وظیفے کو کر لو. آج اپنے آپ کو سدھار لو تاکہ کل کی زندگی آپ کے لیے آسان ہو. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.